بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک وائس سٹوریز میں آپ سب کا خوش آمدید۔ تو چلتے ہیں قسط نمبر 2 کی طرف۔ ملک حبیب خان نیازی کے بعد نیازیوں کا دوسرا بڑا سردار ہیبت خان نیازی ہے۔ ہیبت خان نیازی عیسیٰ خان نیازی کا چھوٹا بھائی تھا۔ شیر شاہ سوری کے عہد میں ہیبت خان نیازی نے نیازی قبائل کو یکجا کیا اور نیازی لشکر تشکیل دیا۔ شیر شاہ کے حکم پر وہ ملتان پر حملہ آور ہوا اور حاکم ملتان فتح شیر جٹ کو قتل کر ڈالا۔ یہ واقعہ 1543 عیسوی کا بیان کیا جاتا ہے۔ دوسرا تاریخی بیان ہے کہ شیر شاہ نے اسے 1541 عیسوی میں پنجاب کا گورنر مقرر کیا اور سندھ، ملتان اور کشمیر کو فتح کرنے کا حکم دیا۔ ملتان اور ملکہ سندھ کے علاقہ جات فتح کرنے پر ہیبت خان نیازی کو اعظم ہمایوں کے خطاب سے نوازا گیا۔ شیر شاہ نے اس سے 40,000 کا لشکر بھرتی کرنے کے علاوہ وسیع جاگیر اور شاہی خیمے نصب کرنے کی اجازت دی۔ سلاطین افغانیہ کا منصف احمد یادگار لکھتا ہے کہ بلبن نے سرکش افغانوں کو ہندوستان میں بسانا شروع کیا تو افغان پٹھانوں کو قوا سلیمان سے باہر کے علاقوں اور میدانوں میں بسنے کی عادت ہو گئی۔ بابر نے لودھیوں کی طاقت کم کرنے کا منصوبہ بنایا اور بی بی مبارکہ کے خوشنودی کی خاطر یوسف زئی پٹھانوں کو زیر تسلط ہندوستان میں جاگیریں عطا کی اور صوبیداریاں دے کر انہیں اپنی فوج کا حصہ بنایا۔ لودھی دور میں غلزئی قبیلے کی سردارنی اور لوہانی پٹھان ہندوستان آئے جو بہار اور بنگال جا کر آباد ہوئی۔ شیر شاہ کے دور میں فارمولی بھی آئے مگر تعداد انتہائی کم تھی۔ لودھیوں کے لیے افغانی پٹھان سردرد بن گئے۔ ان کے آپسی اختلافات اور بغاوتوں میں حصہ داری حکمرانوں کے لیے عذاب سے کم نہ تھی۔ عباس مخزن میں لکھتا ہے کہ شیر شاہ سے پہلے عیسیٰ خیل غلزئی کے علاوہ کوئی پٹھان قبیلہ پنجاب میں آباد نہ ہوا۔ ہیبت خان ملتان کی فتح کے بعد طویل عرصہ تک پنجاب میں ہی مصروف عمل رہا۔ رائے سندھ کے قلعے کے محاصرے کے دوران شیر شاہ نے ہیبت خان کو بھی طلب کیا۔ رائے سندھ کے قتل عام میں ہیبت خان نیازی نے اہم کردار ادا کیا اور فوراً مل کو اس کے خاندان سمیت قتل کیا۔ ہسٹری آف انڈیا کا منصف ایلفسٹن لکھتا ہے کہ ہیبت خان نیازی بدعہدی اور صفاقی میں شیر شاہ سوری سے بھی 2 قدم آگے تھا۔ مخزن کا منصف عباس نعمت اللہ اور تاریخ سلاطین افغانیہ کا منصف احمد یادگار اسے درست قدم قرار دیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ شیر شاہ اور ہیبت خان نیازی نے شیخ سید رفیع الدین کے فتوے کے مطابق فوراً میل کا قتل کیا اور اسلام کا نام روشن کیا۔ دیگر منصفین لکھا ہے کہ قیدیوں کا قتل اسلام میں درست نہیں اور نہ ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اجازت دیتے ہیں۔ جادو ناتھ سرکار اور پروفیسر ڈی سی سرکار کے مطابق خواص خان نہیں چاہتا تھا کہ ہیبت خان نیازی کو پنجاب، ملتان اور سندھ کے شمالی علاقوں کا گورنر مقرر کیا جائے اور اس سے اعظم ہمایوں کا خطاب دیا جائے۔ شیر شاہ نے اس کشمکش کو سنجیدگی سے ختم کیا اور خواص خان کو مفتوحہ علاقوں سے واپس بلا لیا۔ قلعہ رائے سین کے واقعے کے بعد ہیبت خان نیازی منظر سے ہٹ گیا اور کسی بڑے معرکے میں اس کا نام نہ آیا۔ شیر شاہ کے فتوحات کا رخ جنوب مشرقی ہندوستان کی طرف ہوا تو نیازیوں کی جگہ برمزید غور کا نام سامنے آیا۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں بھی گوڈیا غور ہندو راجپوتوں نے بھرپور حصہ لیا مگر نیازیوں کی شمولیت کے آثار نہیں۔ گوڈ ہندو تھے مگر شیر شاہ کی حمایت میں لڑے۔ ہیبت خان نیازی لاہور تک محدود رہا اور پنجاب کا نظام اچھی طریقے سے چلاتا رہا۔ 1545 عیسوی میں 5 سالہ حکمرانی کے بعد شیر شاہ سوری کا کالنجر کے مقام پر انتقال ہوا تو اس کے بیٹوں عادل شاہ اور جلال شاہ کے درمیان اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی۔ جلال شاہ نے کالنجر میں ہی تاجشاہی پہن لیا جبکہ اس کے باپ کی لاش ایک خیمے میں رکھی ہوئی تھی۔ جلال شاہ نے اسلام شاہ کا لقب اختیار کیا
اور شیر شاہ کو امانتاً کالجر میں دفنا دیا۔ بعد میں اسے سہسرام کے مقبرے میں منتقل کیا گیا اور یہ کام رازداری سے کیا گیا۔ باقی اسٹوری اگلی قسط میں۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ اسٹوری کا قصہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر لے، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا اور چینل کو سبسکرائب کر لے، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لے تاکہ ہمارا آنے والا قسط آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ اگلی قسط میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔